کہ انسان اس کائنات کے اندر ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، جس کے اندر اللہ نے شر بھی رکھا ہے، یہ دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں دیگر کام کرتا ہوں، میرے اندر کوئی بھی شر نہیں ہے، میرے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دعاؤں کے اندر بھی یہ سکھلایا ہے کہ آپ صبح صبح انسان کے شر سے، مخلوق کے شر سے پناہ مانگا کرو، اور اس انسان کو خود یہ درس دیا کہ آپ اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھنا، دوسرے کی حفاظت کرنا، کہیں آپ کے شر میں وہ مبتلا نہ ہو جائے، آپ کی شر کی وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ پھر وہ انسان جو اپنے پڑوسی کے بارے میں پلاننگ کرے، اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچانے کے لیے رات بھر جاگتا رہے، اپنے پڑوسی کو دکھ اور غم پہنچانے کے لیے اپنا وقت ضائع کرے، پھر اس کا کیا کہنا ہے؟ اگر انسان ان چیزوں کو اپنائے گا کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہوں، میری وجہ سے کسی کو غم نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، تو پھر ہر بھائی کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اس بھائی کے درد کو سمجھے گا، اس کی تکلیف کو سمجھے گا، اس کے دکھ کو سمجھے گا۔ پھر معاشرہ اس طرح بنے گا کہ معاشرے میں ہر انسان کا احترام کرے گا، ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرے گا، ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ جو انسان دوسرے کی تکلیف کو سمجھے گا، دوسرے کے غم کو سمجھے گا، دوسرے کے درد کو سمجھے گا، یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک حدیث میں اس اسلام کی تشریح فرمائی، اس اسلام کا سبق دیا، اس اسلام کی تعریف فرمائی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ نے اس حدیث پاک کے اندر پہلے زبان کا تذکرہ کیا، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہاں ہاتھ سے کوئی اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کوئی اپنے پڑوسی کو تکلیف اور دکھ پہنچا سکتا ہے، وہی انسان جس کے ہاتھ کے اندر طاقت ہوگی، جس کے اندر قوت ہوگی، جس کے اندر زور ہوں گے، وہ انسان ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ انسان پڑوسی کو ستاتا ہے، وہ بھائی کو دکھ دیتا ہے، وہ انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جس کے ہاتھ کے اندر طاقت ہوگی، جس کے ہاتھ کے اندر طاقت ہوگی، لیکن زبان کا تذکرہ پہلے کیا، کہاں وہ کمزور ہو، اس کے اندر طاقت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، لیکن زبان کے ذریعے سے ہر انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، خواہ وہ اس کا بھائی ہو، خواہ وہ اس کا پڑوسی ہو، خواہ وہ اس کا اور کوئی پڑوس میں رہنے والا ہو، وہ اس کو اس زبان کے ذریعے سے دکھ پہنچا سکتا ہے، غم پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے زبان کا تذکرہ پہلے کیا کہ مسلمان وہ ہے، اسلام والا وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو اپنی زبان کے شر سے، جو اپنے ہاتھ کے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھتا ہے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، دوسرے کو غم نہیں پہنچاتا ہے، دوسرے کو مصیبت کے اندر مبتلا نہیں کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو اپنے شر
سے بچاتا ہے۔ اس حدیث کے دائرے کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم اس مسلمان کی تعریف کے اندر داخل ہے، کیا ہم اس اسلام کی تعریف میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ یہ صاف وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے بیان کر دی، صحابہ کے سامنے بیان کی، اور صحابہ نے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ یہ پیغام مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، مامون ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور آپ نے کس طرح اپنی امت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کو دکھ نہ پہنچے، وہ آپ نے ہم کو اس طرح درس دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اٹھتے ہیں نرم قدموں کے ساتھ، کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہ ہو میرے اٹھنے کی وجہ سے، میرے قدموں کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ نرم قدم کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ، میں نماز تہجد کے لیے اٹھا ہوں، میں اس لیے نرم قدموں کے ذریعے سے چل رہا ہوں، کہیں میرے اٹھنے کی وجہ سے آپ کی نیند میں خلل نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کو حکم دے رہے ہیں نماز پڑھنے کا، عبادات کرنے کا، لیکن وہ نماز جو نفل تھی وہاں یہ درس دیا کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے، میرے تیز قدموں کی وجہ سے کہیں حضرت عائشہ کو تکلیف نہ ہو، اس کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ وہ نبی ہمیں سبق دے کے گئے، انسانیت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے، کہیں آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ میں رہنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کائنات کے اندر ایک انسان اس طرح گزرا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے صدیق اکبر کا لقب دیتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان معذورین کی، ان معذور لوگوں کی ایک لسٹ بنائی، ایک فہرست بنائی کہ کون معذور ہے، کس کو خدمت کی ضرورت ہے۔ ایک فہرست بنائی، ہر آدمی کے سامنے ایک نام لکھ دیا کہ یہ اس کی خدمت کرے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ہمدردی کرے گا۔ لیکن امیر المومنین عمر فاروق جو ابھی امیر المومنین نہیں بنے تھے، وہ نبی حضرت امیر المومنین صدیق اکبر کی مجلس میں جاتے ہیں، ان کے عدالت میں جاتے ہیں، وہاں ایک فہرست بنی ہوئی تھی۔ اس فہرست کے اندر ایک بوڑھی اماں کا نام بھی تھا، اس اماں کے نام کے سامنے کسی کا نام نہیں تھا۔ عمر فاروق نے سوچا اس کی خدمت میں اپنے ذمے لوں گا، اس کی خدمت میں کروں گا۔ جب وہ وقت آیا، نماز فجر پڑھی، نماز فجر کے بعد اس اماں کے گھر چلے جاتے ہیں، اماں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے پہ دستخط دیتے ہیں۔ اماں نے اندر سے کہا، آپ کون ہے؟ عمر فاروق نے جواب دیا، کہا، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اماں نے جواب دیا، ایک بندہ آپ سے پہلے آیا، وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ عمر فاروق نے کہا، اماں اس کا نام کیا ہے؟ اماں نے جواب دیا، آج تک مجھے نوبت نہیں آئی اس کا نام پوچھنے کا، نہ میں نے نام پوچھا نہ اس نے نام بتایا، میں کون ہوں؟
मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। उस उमर फारूक ने उससे पूछा उस आदमी का रंग कैसा है, वो किस तरह का है। अम्मा ने जवाब दिया आज तक मैंने न उसके चेहरे को देखा है न उसके लिबास को देखा है। जब वो आता है मुझे आवाज देता है, मैं आ गया हूँ, आप पर्दा कर लो, मैं घर चले जाती हूँ। काम ये है हौज से पानी लाना है, काम ये है घर की सफाई करनी है, काम ये है बर्तन को धो देना है। वो बंदा आता है मुझे कहता है आप पर्दा कर लो, मैं पर्दा कर लेती हूँ। वो ये काम करके वापस चला जाता है। ना आज तक मैंने नाम पूछा, ना आज तक मैंने उस इंसान को देखा। उमर फारूक वापस चले जाते हैं। आज फजर के बाद आया था, अगले दिन फजर से पहले चले गए। मैं उस अम्मा की खिदमत करूँगा। फजर से पहले उस अम्मा के दरवाजे पे जाते हैं, अम्मा का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अम्मा अंदर से जवाब देती है। वो खिदमत करने वाला आया, वो खिदमत करके चले गए। वो उमर फारूक पेशमान हुए, ये कौन इंसान है जिसने इस अम्मा के दर्द को समझा है, जिसने इस अम्मा की खिदमत को अपने जिम्मे लिया है। ये इंसान कौन है? आखिर मैं इस इंसान का चेहरा देखना चाहता हूँ, इसका दीदार करना चाहता हूँ। उमर फारूक आज ईशा के बाद चले जाते हैं। मैं देखूँ तो सही ये बंदा कब आता है जो अम्मा की खिदमत करके चला जाता है। का ईशा नमाज मैंने पढ़ी, ईशा के बाद में चला गया। अम्मा के दरवाजे के साथ में मैं छुप जाता हूँ। एक बंदा आता है, मेरे करीब पहुँचता है, मैं आवाज़ देता हूँ आप कौन है? अबू बकर सिद्दीक कहता है मैं अबू बकर हूँ। मैंने देखा अबू बकर अमीरुल मोमिनीन के पैरों के अंदर जूता भी नहीं है, नंगे पाँव इस अम्मा की खिदमत के लिए आते हैं। उमर फारूक ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपने इस बूढ़ी अम्मा के नाम के सामने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? आप नंगे कदम क्यों आए हैं? अमीरुल मोमिनीन क्या आपके पास जूता नहीं था या जानबूझ के जूता नहीं लगाया है? अमीरुल मोमिनीन ने इन दोनों बातों का जवाब दिया। कहा मैं इसलिए इस अम्मा की खिदमत करता हूँ और नाम इसलिए नहीं लिखा, मैं ये काम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ, लिल्लाहियत के लिए कर रहा हूँ, इसलिए नाम लिखने की नौबत नहीं आई, नाम लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। और जूता मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरी जूतों की आहट से सोने वाले लोगों की नींद में खलल न हो, इसलिए मैंने जूता नहीं लगाया। वो वक्त के अमीरुल मोमिनीन थे।